تو ہم انشاءاللہ قرآن کی آیات پر آتے ہیں اور اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ سے جو ہے کیا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ، ہم قرآن سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل یا اہل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. کہہ دیجئے، کون؟ مطلب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اے یہود، اے نصارہ، ٹھیک ہے، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی مت کرو. کیا کہا کہ لا تغلو فی دینکم. غلو کہتے ہیں اوور اسٹیٹمنٹ کو، کسی چیز کو اس کی حیثیت سے بڑھا کے آگے پہنچا دینا. تو کہا کہ اپنے دین میں غلو مت کرو. آگے کہا کہ اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کو اویئر کیا ہے کہ تم جو ہے غلو مت کرو اور جو ہے ان لوگوں کی پیروی مت کرو. غلو سے کیا مطلب ہے؟ ہم اتنے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. ہم یہود کی بات بھی اس میں تھوڑی سی شامل کریں گے، لیکن ٹاپک ہمارا بھی کرسمس ہے. غلو کیا تھا؟ یہود کا غلو یہ تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، اور عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، کرسچن کا، کرسچینٹی کا غلو اوور اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر الوہیت تک پہنچایا. ایک فرقے نے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ. ایک فرقے نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ جو ہے تین خداؤں میں سے ایک خدا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایک اللہ اور ایک جبرائیل، اور ایک یہ ثلاثہ کا عقیدہ ہے. اور ایک فرقے نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ رہو ثلاثہ والا عقیدہ رہے یا ڈائریکٹ اللہ والا عقیدہ رہے یا بیٹے والا عقیدہ رہے، تینوں جو ہے یہ شرک ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے، تینوں جو ہے جہنم میں لے جانے والے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو جو ٹاپک آپ کو سینڈ کیا گیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بی اویئر فرام ہیل فائر. ابھی اگر آپ اس میں ملوث ہوتی ہیں تو میں انشاءاللہ دیکھیں آپ آگے آگے غور کر کے کیسے ہم اپنی جہنم اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب چند لمحات کے لیے وقفہ. آن لائن اسلامی ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے. آن لائن 2 ایئر عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے. لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گی انشاءاللہ. واٹس اپ کریں 8106126040 پر یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب کو وارن کیا ہے کہ تم جو ہے غلو مت کرو. غلو مت کرو مطلب ہم نے جو نبی بھیجے ان کو نبی ہی رہنے دو، ان کی شان میں غلو کر کے ان کو الوہیت تک مت پہنچاؤ، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو واضح کیا، کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یعنی کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ذلك قولهم بافواہہم، یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، حقیقت نہیں ہے. آگے کہا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے اور یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں. یہاں پر یہود نصارہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ، آپ آیت نمبر یاد رکھیے، میں تو آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ فالتو کے سٹیٹس اپن لگاتے رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جو ہے ان آیات کو قرآن میں سے دیکھ کے اپنے سٹیٹس وغیرہ پہ رکھیے، اپنے گروپس میں سینڈ کریے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، ٹھیک ہے. تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ نمبر 9. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کا عقیدہ بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہود نے جو ہے
عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور آگے کہا کہ یہ قول جو ہے یہ ایک افواہ ہے, صرف ان کے منہ کی بات ہے, یعنی کہ حقیقت نہیں ہے. یہ صرف جو ہے پچھلے جو منکر تھے, پچھلے جو کافر تھے, آپ ایسے سمجھو, ان کو جو ہے ان کی نقل کرنے لگے ہیں. اللہ ان کو, اللہ نے آگے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں, لیکن ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ ان کو غارت کرے. یہ کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے یہود نصارہ کا عقیدہ بتایا گیا. آگے اور بھی ہے, لیکن دیکھیے یہود نصارہ کا جو عقیدہ, ایک بات یاد رکھیے, کرسمس جو بھی سیلیبریشن کیا جاتا ہے یا جو لوگ بھی کرسمس مناتے ہیں, ان کا عقیدہ تینوں میں سے ایک ہی رہتا ہے. بیسکلی جو عقیدہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, یہ عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جس کا رد اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے بعض کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالی کا ایک حصہ ہے, یا بعض کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ ہی الہ ہے. تینوں عقیدے باطل ہیں, میں بتا چکی ہوں. لیکن موسٹلی جو آج کے ٹائم پر عقیدہ فالو کیا جاتا ہے عیسائیوں میں, وہ یہی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اور وہ اسی عقیدے کی خوشی کے طور پر, یعنی کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اس کی خوشی پر جو ہے وہ کرسمس منایا جاتا ہے. آپ لوگ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے, اتنے بھی جاہل نہ بن جائیں ہم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے, بس ہم بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس عقیدے کی خوشی منائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہم تمام جانتے ہیں کہ بغیر والد کے ہیں. اب اس وجہ سے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر قرآن میں بیان کیا سورہ مریم میں. سورہ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے درج کیا, اور پھر کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں, بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں. یہ باطلانہ جو عقیدہ ہے ان کا, اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری پیدائش کا ایک نقشہ کھینچ کے ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر, دیکھیے میں کچھ آیات کا صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, زیادہ ہیں آیات, کچھ آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 37 تک ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 کی آیت نمبر 16 سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے, جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی کہ فرشتے کو بھیجا, بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا, وہ حضرت مریم کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے. یہ کہنے لگی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آگے جو ہے اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا, یعنی کہ ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں, خبر دینے آیا ہوں, فرشتے نے یہ کہا. تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. وہ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے, مجھے تو کسی انسان نے, کسی بشر نے چھوا تک نہیں. تو یہ حضرت مریم کا جواب تھا. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا کہ بات تو یہی ہے, یعنی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو حضرت مریم نے کہا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا, تو فرشتے نے کہا یہ بات تو صحیح ہے, اسی طرح ہے. لیکن آگے کہا کہ قال ربک هو علی ہین, لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے, ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے, یعنی کہ وہ فرشتے نے کہا کہ یہ بات اسی طرح ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے گا. بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں. کون؟ حضرت مریم. پھر جو ہے درد زا اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. یعنی کہ دیکھیے ان کو ایک, حضرت مریم کیونکہ انسان تھی, ان کو ایک خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, یعنی بغیر جو ہے شوہر کے بھئی حاملہ ہو گئی, تو وہ ایک خوف ان کے دل میں تھا. تو جو ہے اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی
کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہ جو ہے یعنی کہ غمگین نہ ہو، جس طرح سے وہ غمگین ہو رہی تھی یا جو بھی ان کے دل میں آ رہا تھا لوگوں کو لے کر، اللہ نے کہا کہ تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تسلی دی. آگے کہا کہ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. یعنی وہ جو پریشان ہو رہی تھی، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگ جب پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے تو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو ہے ان سے کہا کہ یہ آپ پیڑ کو ہلائیے، یہاں سے کھجوریں گریں گی اور آپ کے پاؤں کے نیچے چشمہ اللہ نے جاری کیا اور کہا کہ آپ اس سے کھائیے، اس سے پیئے، اور اگر کوئی انسان آپ کو نظر آئے جو ان کے دل میں خوف تھا کہ پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دینا کہ جو ہے میں نے رحمان کے نام کا روزہ مطلب میں بات نہیں کروں گی نہ. روزے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، میں آپ کو رمضان کورس میں بتائے بھی ہوں کہ رک جانا کسی چیز سے، تو گویا کہ بات کرنے سے رک جانا، وہی صوم کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ میں نے جو ہے میں بات نہیں کروں گی کسی سے. آگے والی جو بات ہے وہ دیکھیے، اب جب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. یعنی کہ حضرت مریم کو، عیسائیوں میں آج بھی ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت مریم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زانیہ کہتے ہیں. آپ کرسمس منا کے ان کو جو پروموٹ کرتے ہیں نا، اور ہیپی کرسمس، اور آپ کے بچوں کو جو بھیج کے جس بھی طریقے سے، تو یہ جو ہے اتنی خطرناک ہولناک ہے. میں آگے ابھی اور اس پر آ رہی ہوں، میں الگ سے اس پر بات کروں گی کہ سکولز کے ذریعے کیسے شیطان نے عیسائیت ہمارے گھروں میں گھسا دی ہے. یہ جو یہود نصارہ کی پلاننگ تھی کہ کیسے بھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے، متعدد مقامات پر یہود نصارہ کے پلاننگز کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں. ان کی تو خواہش یہی ہے، آج بھی ان کی خواہش یہی ہے. آپ لباس کے مرحلے میں دیکھ لو، آپ جو ہے ہمارے سیلیبریشنز کے مرحلے میں دیکھ لو، ہے نا، اس طرح سے آپ اسکولز، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ہے دیندار گھرانوں کے بچے عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ایک دم اسموتھلی ہمارے گھروں میں عیسائیت گھسا دیے وہ لوگ، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا، کس نے، یہ جو ان کی قوم جو تھی، انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ تو جو ہے انہوں نے کیا کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی اللہ نے کہا کہ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اسی سے پوچھو، کیونکہ وہ کیا جواب دیتی. تو سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے بات کریں گے. مطلب جب انہوں نے سوال کیا حضرت مریم سے، اچھا یہ میں کیوں بتا رہی ہوں، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے دماغ میں بھی سینیریو رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، ورنہ کوئی عیسائی آ کے بیوقوف بنائے اور آپ بیوقوف بن جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اب کیا ہوا کہ جو ہے یہ مریم اپنے بچے، انہوں نے جو ہے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ لوگ کہنے لگے، ان کی قوم جو تھی، کہ ہم ایک گود کے بچے سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا، کیونکہ حضرت مریم کیا جواب دیتی، تو وہ جب بچہ جب بولا تب انہیں لوگ جو ہے یقین کیے. آگے کیا کہا حضرت عیسیٰ نے، گود میں تھے بالکل ایک دم، جس کو ہم کہتے ہیں نا حال کا بچہ، وہ آگے کہا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. آگے کہا
کہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، یعنی کہ کہا کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، میری والدہ کون؟ مریم ہے، یہ عیسیٰ ابن اللہ کے عقیدے کا رد ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کی میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انتقال بھی ہوگا اور اٹھائے بھی گئے۔ یہاں صرف یہ مرحلہ صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ 3 مراحل ہیں ان کے ساتھ، ایک پیدائش، ایک اٹھانے والے، یہ 2 مراحل ہو چکے، موت کا مرحلہ بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے صحیح واقعہ عیسی ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح سے پیدائش ہوئی، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا عیسیٰ خود الہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے ان کی پیدائش کا۔ آگے اللہ نے کہا کہ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ کا بس اللہ نے ارادہ کیا اور انہیں ہو گیا، اس میں کوئی اللہ کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ اور قرآن کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ کی مثال جو ہے آدم کی طرح ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھر بھی جو ہے والدہ کے ذریعے پیدا کیا نا، آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ جو نبی خود یہ کہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے تو وہ نبی خود الہ کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ نبی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نہیں کہا کہ میرا اور تمہارا، یعنی کہ الہ ہونے میں ایکول ہے دونوں، جیسے تمہارا الہ اللہ ہے ویسے میرا الہ بھی اللہ ہے، الہ الوہیت میں اللہ ایکول ہے ہم دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے لیے الہ ہے اور میرے لیے کوئی اور، مطلب وہ والد کا جو بھی کانسیپٹ ہے ان کا وہ ہے، نہیں کہا کہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے ربی و ربکم، ربی میرا رب و ربکم اور تمہارا رب، ان اللہ ربی و ربکم، دونوں کا رب اللہ ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، تو کیا کرو فَعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ میری عبادت مت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا، اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا، سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 37 آپ چاہیں تو دوبارہ سے گھر جا کے ان آیات کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا، آپ کو مزید بات سمجھ میں آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مراحل بتائے میں نے آپ کو کہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی اللہ نے کس طرح سے حضرت مریم کے ذریعے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، تو یہ ایک معجزہ تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ تھا، اور جس میں ایک آیت آئی جو آپ نے غور کری ہوگی، تو وہ کیا تھی آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال انی عبد اللہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، آیت نمبر 30 ہے یہ کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے باطل عقائد کا رد ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ کے جان سکتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی پیدائش کا نقشہ کھینچا۔ اب وہ جو بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی ہولناکی اللہ نے سورہ مریم کی ہی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 تک ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یعنی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔
اللہ نے کہا کہ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، یعنی کہ تم ایک بدترین بات کر رہے ہو. کتنی بدترین؟ آگے اللہ نے اس کی ہولناکی بتاتے ہوئے کہا کہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ اکبر. کیا کہا کہ یہ جو ان کا قول ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، یہ تو بہت بدترین بات کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس قول کی ہولناکی بتائی کہ اتنا خطرناک قول ہے یہ کہ اس سے جو ہے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس سے ایسے غضب میں آ جائے کہ یہ اللہ کی اولاد قرار دے رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ جو یعنی یہ جو سیلیبریشن کرتے ہیں اس کا رد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان کی اولاد مانتے ہیں. آگے کہا کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے. کل ما في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے، یعنی کہ اللہ کے غلام ہیں، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، جن ہو انسان ہو نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے. جب غلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمسر نہیں ہوتا، غلام ہمسر ہوتا ہے نہیں. ہمسر مطلب برابری کا. بھئی میں ہوں، کوئی انسان ہے اور وہ کہے کہ فلاں شخص اس کا غلام ہے، تو غلام اور اس کی برابری نہیں ہوتی. تو اللہ نے وہی کہا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے سامنے غلام بن کے آئیں گے. گویا کہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی بھی رہو اللہ کے غلام ہے سب، اور غلام برابری کا نہیں ہوا کرتا. گویا کہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، اور ان سب کو جو ہے اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. جو جو اس چیز کو اس عقیدے کو رکھتے ہیں، اس عقیدے کو پروموٹ کرتے ہیں، اس عقیدے میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سب کو گھیرے ہوا ہے، اللہ کسی کو نہیں بھولنے والا. سب کو اللہ نے گن رکھا، ایک ایک کو چن چن کے اس کا بدلہ دے گا. آگے کہا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. یہ آیات ہے قرآن کی، قرآن موجود ہے اور ہم میری کرسمس کہہ رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا یہ جو آیات آپ کو میں نے بتائی ہیں اس پر تھوڑا سا میں نا ایک دو لائن کی آپ کو ایسے شرح کے طور پر بتاتی ہوں جو امام سعدی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہیں. جیسے کہ پہلی آیت جو تھی، یہ پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یعنی ان لوگوں کا قول کی قباحت، ان کے قول کی گندگی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کے قول کا انکار ہے کہ جنہوں نے یہ عزم باطل میں مبتلا ہے اور رحمان نے اپنا بیٹا بنایا اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نصارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان مشرکین جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں. تو اللہ نے ان کے قول کا رد کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری آیت کیا ہے بھائی؟ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات لے کر آئے ہو، یعنی کہ تم بدترین بات کہی ہے، تم نے اتنی گھٹیا بات کہی ہے کہ رحمان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. جو ہے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جو ان کا قول ہے اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یعنی کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات، قریب تھا کہ آسمان اپنی عظمت اور صلابت کی باوصف آسمان جو ہے وہ جو ہے اس قول کی بنا پر
اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایسی مخلوقات ہیں آسمان زمین ایک ایک چیز اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. تو یہ جو ان کا قول ہے تو اتنا خطرناک قول ہے کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں. اور جو ہے پہاڑ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی مضبوط مخلوق ہے. اللہ نے کہا ان کے اس قول کی وجہ سے ممکن ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے. یعنی کہ اس بدترین دعوے کی بنا پر ان تمام مخلوقات کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو آیت میں بتائی گئی. یعنی ان کا یہ جو بدترین قول ہے یہ ہولناک جو ان کا قول ہے اس کی وجہ سے کیا حالت ہوتی ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جیسے کہ آیت نمبر 90 میں ذکر کیا آسمانوں اور زمینوں کا پھٹ جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا. ٹھیک ہے. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے بیٹا بنانا اس میں نقص اور احتجاج پر دلالت کرتا ہے. بھئی اولاد جب کسی کی ہوتی ہے تو وہ بندہ جو ہے بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے اولاد کا جو ہے آپ کہہ لیں نا محتاج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد بنائے. نیز بیٹا اپنے باپ کی جنس سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شبیہ ہے نہ مثیل اور نہ اس کا کوئی نظیر. یعنی کہ بھائی کسی کا اولاد ہے تو اولاد جو ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتی ہے اس کے برابری میں مطلب اسی کے جو ہے آپ کہہ لیں نا نسل سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی شبیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے. کوئی برابری کا نہیں ہے. تو رحمان کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا بدترین عقیدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے ان کے بارے میں کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے سامنے غلام بن کر آئیں گے. یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں جیسا میں نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے مطیع ہے ذلیل ہے بغیر کسی نافرمانی کے رحمان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فرشتے جن ان سب اللہ کی مملوک اور اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دست تصرف کے تحت میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بس ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت سارے سسٹم چل رہے ہیں. اقتدار میں ان کا کوئی حصہ نہ تدبیر کائنات میں ان کا کوئی اختیار ہے. جب اس کی شان اور اس کی اقتدار کی عظمت یہ ہے تب اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون اس اعمال کو کر رہا ہے کون کون اس عمل میں شامل ہے. اللہ بھولتا نہیں ہے نہ وہ بھولے گا نہ اس سے کوئی چیز چھپی ہے. آگے ہمیں ڈرایا یہ کہہ کر کہ قیامت کے روز سب اس کے سامنے فردن فردن آئیں گے. اگر آپ جو ہے آج اس عقیدے کو پروموٹ کرتی ہیں کسی بھی طریقے سے میں آگے طریقہ کار بھی بتاؤں گی آج نہیں تو کل کہ کس طرح سے ہمارے ذریعے یہ عقیدے کو پروموٹ مل رہا ہے کیسے ہمارے گھروں میں یہ عقیدہ گھس گیا ہے. تو وہ اگر ہم یہ کریں گے یہ سوچ کر کہ چلو جی اللہ معاف کر دے گا نہیں سوری ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک ہے کفر ہے شرک اکبر. اور شرک اکبر کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بتا چکی ہوں. اللہ تعالیٰ نے شروع میں نے بتایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے اگر ہم اس عقیدے پر مر جائیں تو کیا ہوگا جی ہمارا شمار جو ہے وہ یہ انہی میں ہوگا. کیسے وہ آگے ہم احادیث سے دیکھیں گے. دیکھیں یہاں پر جو ان لوگوں کی بات کی بدترینی تھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یقیناً تم بہت بری اور بھاری بات لے کر آئے ہو یعنی بہت بدترین بات کر رہے ہو. یہ ترجمے میں ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے وہ کیا ہے لقد جئتم شیئا ادا. قد جو آتا ہے عربی کے اندر وہ آتا ہے تاکید کے لیے ویریلی انڈیڈ آف کورس اور لام بھی جو ہے اسی کے لیے آتا ہے تاکید کے لیے. تو کہیں عربی میں لام آتا ہے تاکید کے لیے کہیں قد. لیکن وہ مقامات جہاں پر دونوں چیزیں مل جائیں وہاں ڈبل تاکید ہو جاتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً 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 تم اتنی بدترین بات لے کر آئے ہو کہ تمہاری اس بات سے زمین و آسمان پھٹ پڑے اور جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ٹھیک ہے.
یہ تو سورہ مریم سے ہم نے اس بات کو دیکھا. ایک سورہ جو آپ روز پڑھتی ہیں، روز اپنی زندگیوں میں آپ جو ہے ہر نماز میں پڑھ رہی ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے بچے کو عیسائیوں کے اسکول میں ڈالتی ہیں. اللہ اکبر. سورہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہیے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اولاد کی نہ والدین کی. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ وہی ہے عیسیٰ ابن اللہ کا رد ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات کا رد ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ احد ہے. آگے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر، یعنی اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی مثیل نہیں ہے، کوئی برابری کا نہیں ہے. تو یہ سورہ تو آپ روز پڑھتی ہیں، لیکن افسوس ہماری زندگیوں میں یہ چیز اس قدر جو ہے بھر چکی ہے کہ ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آن لائن اسلامک ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے. آن لائن 2 سالہ عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے. لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ. 1 to 1 لائیو ٹیوشن، ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس ہوگی انشاءاللہ. انڈر سپرویژن احمد بن محفوظ عمری مدنی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین. کانٹیکٹ کریں +918106126040 پر، یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں. دوسروں کو ضرور شیئر کریں. بارک اللہ فیکم.